بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائٹ سلوار قمیض پہنے شیشے کے سامنے کھڑی وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھنا جب تم وائٹ ڈریس پہنو گی تو بہت پیاری لگو گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانا منظر لہرایا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ کیا؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ خود دیکھ لو، یہ کہہ کر گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا؟ یار حد ہے، آپ کو پتہ ہے میں وائٹ کلر نہیں پہنتی، پھر بھی آپ وائٹ ڈریس لے آئے۔ میں اتنے پیار سے لایا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ مجھ پہ اتنے حسین کلر سوٹ نہیں کرتے، میں نہیں پہنوں گی، سوری۔ کیوں نہیں پہنوں گی؟ بس ایک ہی بار پہنوں گی اس رنگ کا کفن۔ شٹ اپ، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ جو بھی ہے، پر میں یہ نہیں پہن رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ پہنو۔ اپنے پاس رکھ لو سنبھال کر۔ رکھ کر کیا کروں گی جب پہننا ہی نہیں؟ رکھ لو نا، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اس دن پہن لینا۔ میں سمجھ جاؤں گا۔ اس کی بچکانہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اس خوش فہمی میں باہر نکلے۔ اور اگر ہو گئی تو میں محبت کے لیے بنی ہی نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اپنے سینے پہ دستک دی۔ ایسا کوئی نہیں جو مجھے پگھلا سکے۔ اتنا غرور؟ یہ غرور نہیں، اعتماد ہے خود پر۔ اور یہ فلمی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ جس دن اس شہزادی کو محبت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس دن پوچھوں گا۔ خیر چھوڑو، ٹھیک ہے، اس دن مت پہننا، بلکہ یوں کرنا جس دن میں مر جاؤں تب پہن کر آ جانا۔ اوف اوف اوف، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مرنا تو ہے ہی۔ اچھا بس چپ۔ اور کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ قرآن پاک لایا ہوں۔ سچ میں لائے؟ دیں مجھے۔ یہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے آپ نے مجھے۔ میں چاہتا ہوں جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو اس دن تم دوسرے عاشقوں کی طرح کوئی گانا یا شعر سنا کر مجھے پرپوز نہ کرو، بلکہ قرآن کی تلاوت کرو میرے سامنے۔ پھر وہی محبت۔ آپ نے کہا، میں نے کہا نا مجھے محبت نہیں ہو سکتی، پھر کیوں اتنے یقین سے کہتے ہیں آپ؟ بس مجھے پتہ ہے تبھی کہتا ہوں۔ وہ منظر کسی دھند کی طرح آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ وہی شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وہی قرآن پاک اٹھا لیا۔ اس کی سماعتوں سے پھر ایک آواز ٹکرائی، اور جس دن تمہیں محبت ہوئی تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرے سامنے بیٹھ کے۔ قرآن کو سینے سے لگائے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پیچھے سے کسی نے اسے پکار کر پوچھا تھا، کہاں جا رہی ہو اس وقت تیار ہو کر؟ خیریت تو ہے؟ لیکن وہ کہاں سن رہی تھی کسی کی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اور جس دن تمہیں محبت ہوگی کسی کی بات نہیں سنو گی، نہ سمجھو گی۔ ایک شاپ کے سامنے رکی، تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور اسی کے ساتھ ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ مجھے سفید کلر کے تازہ پھول چاہیے۔ دکاندار نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کتنے چاہیے؟ جتنے ہیں سب دے دو۔ سب؟ ہاں سب کے سب۔ اور جس دن مجھ سے اظہار کرنے آؤ تو سفید پھول بھی لے آنا۔ وہی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ لے میڈم جی۔ جی۔ اچانک سے دکاندار کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیسے نکال کے دکاندار کو تھما دیے۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، سارے رکھ لو۔ پھولوں کو پکڑے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ اور جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تم خود کو دنیا کا سب سے امیر انسان سمجھو گی۔ پیچھے سے دکاندار بڑبڑایا تھا، لگتا ہے دیوانی ہے کوئی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا، اور دھند تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔
کون ہے یہ جسے اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی؟ ایک آواز ابھری اور پھر ایک بھاری کم انسان باہر نمودار ہوا۔ تمہیں میری گاڑی نظر نہیں آئی؟ آئی ایم سوری، معافی چاہتی ہوں سر، دھند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ اور جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تمہاری یہ اکڑ خڑوس پن سب غائب ہو جائے گا۔ تمہاری آنکھوں میں بے حسی ہر وقت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی جگہ محبت لے لی، اور صرف محبت نہیں۔ کوئی بات نہیں، کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ تم جاؤ بیٹا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ جانے وہ کب سے چل رہی تھی، آخرکار وہ اپنی منزل تک پہنچ آئی۔ اتنی مسافت طے کر کے رات کے آخری پہر، ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ سے قرآن پاک کو سینے سے لگائے آگے بڑھتی گئی۔ وقت آ گیا تھا، اظہار کا وقت، پھول پیش کرنے کا وقت۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جانتی ہوں پیاری لگ رہی ہوں۔ آخرکار وائٹ پہن ہی لیا میں نے۔ وہ اب نیچے بیٹھ چکی تھی زمین پر۔ یہ پھول آپ کے لیے لائی ہوں۔ میرا بس چلتا تو پورا باغیچہ اٹھا لاتی۔ اور پھر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ آخرکار مجھے آپ سے محبت ہو ہی گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لیکن میں نے دیر کر دی نا، واقعی بہت دیر کر دی۔ جو بات مجھے کسی خوبصورت لمحے میں مسکراتے ہوئے کرنی تھی، وہ بات میں یہاں اس سنسان قبرستان کی ایک سیاہ کتبے والی قبر پر بیٹھی رو کے کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کی چاہتوں کا مان نہیں رکھا، میں شرمندہ ہوں۔ ایک آنسو لٹک کر اس کی قبر پر جا گرا، اور پھر جیسے اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد محبت، میں آج ہار گئی۔ آپ جیت گئے اور میں اپنی ہار تسلیم کرتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر کانوں میں گونجی، اور جب تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار ہوگا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔